पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर अब डोनाल्ड ट्रंप के बाद रिचर्ड डैनियल उससे उम्मीदें वाबस्ता करके बैठ गए हैं। इमरान खान ने पता है उसको कुत्तों का बड़ा शौक था, उस नस्ल का अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुत्ता भी रख लिया तो उन्होंने कहना लो देखा ना। रिचर्ड डैनियल वो हमजिन्स परस्त है। मुराद सईद, इमरान खान, हमजा अब्बासी के माजी में हम इनके किस्से तो सुनते रहे हैं। इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल शुरू हो गया तो फिर क्या करेंगे? लीडर वही है जो यू टर्न लेता है, हालांकि सिर्फ इमरान खान वही है जो यू टर्न लेता है। इन्होंने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया 2014 में भी, और अब इन्होंने दोबारा सिविल नाफरमानी का ऐलान किया। आपको मैं कहता कि आप बिजली का बिल ना दें, अब मेरी बात मान लेती हैं आप? नहीं मैं देती, मुझे पता है मेरी बिजली कट जानी है। इमरान खान को तारीख याद रखेगी कि उन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ अपने इक्तदार की हवस के लिए तबाही के दहाने पर पहुंचाया। बकौल रेहान खान ने इसने अपनी हवस के लिए बहुत सारी फीमेल और बहुत सारे मेल लीडर्स को भी बर्बाद कर दिया, जिसमें राशिद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुखपा इरफान मलिक। 360 डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म से एक और पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में एक बार फिर वकास वलाना मौजूद हैं। वकास, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। सबसे पहले तो अमरीकी गुलामी नामंजूर का नारा लगाने वाले तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं, अमरीकियों की चापलूसी में हद से जो है वो आगे निकल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रिचर्ड डैनियल को अपना खुसूसी मंदूब मुकर्रर कर लिया है, जिसका काम ये होगा कि उसने इंटरनेशनल मामलात को देखना है और साथ ही साथ अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को देखना है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी वोटर सपोर्टर एक बार फिर अब डोनाल्ड ट्रंप के बाद उसका जो मंदूब है रिचर्ड डैनियल, उससे उम्मीदें वाबस्ता करके बैठ गए हैं कि अब ये डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए हमारे खान को आएगा और रिहाई दिलाएगा। क्या कहेंगे? आपको मैं एक बात बताऊं, एक इमरान खान ने पता है उसको कुत्तों का बड़ा शौक था। कुत्ते वो रखे हुए थे ना, जब हर प्रोग्राम में आके एंकर को चाटने लग जाते थे। उस नस्ल का अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुत्ता भी रख लिया तो उन्होंने कहना लो देखा ना। ये भी हमारी मदद कर सकता है। ये भी मदद कर सकता है। अगर उसने कुछ भी वैसा कर दिया जो कि नेचुरली वैसा कर दिया तो इन्होंने कहना हमारे लिए। ये बंदा, एक तो इस बंदे के ऊपर देखे ना, माजी में इन्होंने बातें की और बहुत सारे लोगों ने बातें की हैं। अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, यूरोप के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं। यूरोप के अंदर कादियानी लॉबी है, यूके के अंदर कादियानी लॉबी है, सहूनी लॉबी है, अमेरिका के अंदर प्योरली सिहूनी लॉबी है। सिहूनी मतलब यहूदी लॉबी है जो कि इन लोगों के साथ पैसे लेती है, और यूके के अंदर इनका सोहनी बाप बैठा हुआ है ना, जैक गोल्डस्मिथ, तो वो इनकी मदद करते हैं और उसकी वजह से इनकी हाइप क्रिएट होती है। और वो जो सहूनी है उन्होंने पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर वो बैठे हुए हैं। उन्हीं में से उन्होंने अपना मुशीर लगाना है। उन्होंने किसी और काम के लिए अगर उन्होंने अपना कोई मुशीर लगा दिया ना कि तुमने ना दुनिया के अंदर माहौल साफ करना है, मैं एक माहौलियाती प्रोग्राम के लिए, अब उसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं होगा, दूर दूर इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ, माहौल की पॉलिटिक्स से हो। इन्होंने कहना देखा हमारी मदद करेगा। उन्होंने कहना है अच्छा जी, आप इस तरह करते हैं कि हम आपका ना आपको वॉइस इनवॉय भेजते हैं मिडल ईस्ट में, या हम इनवॉय भेजते हैं अफ्रीका में, अमेरिका भेजता है। इन्होंने कहना देखा उसने उस बंदे को लगा दिया हमारी मदद की। ओ भाई, वो कोई और पर्पस के लिए है, किसी और मकसद के लिए है, कोई और काम करना है उन्होंने, वो आपकी मदद कैसे करेगा, क्यों करेगा? और ये बंदा इसके ऊपर पता नहीं है ठीक है या झूठ है, लेकिन इसके ऊपर है कि ये वो तकिया करके बैठ गए हैं ना। नहीं, ये जो बंदा लगा है ना, ये रिचर्ड डैनियल ग्रैनियल, सॉरी, हम जिन्स परस्त, ये लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग। ये नहीं, इसके बारे में मैंने भी सुना है कि रिचर्ड ग्रैनियल तो जो है वो हम जिन्स परस्त है। मतलब हम जिन्स परस्ती जो है वो वहां पर कॉमन है, लेकिन यहाँ पर तो ये लोग बात करते हैं, मजहब कार्ड खेलते रहे हैं, माजी में रियासत मदीना का नारा लगाते रहे हैं, और इन्होंने ये अच्छा हाँ, लेकिन ये इसके साथ मुराद सईद, इमरान खान, हमजा अब्बासी, अब आप किसका नाम ना लें और किसका लें, ये माजी में हम इनके किस्से तो सुनते रहे हैं। रेहान खान ने अपनी कुछ किताब में भी बातें मेंशन की हैं इस हवाले से। फिर हम जिन्स परस्त और हम जिन्स परस्त कहते हैं ना कि वो पंजाब में, वो पूरे पाकिस्तान में वैसे तो, कि सिगरेट की यारी, यानी जो लोग खड़े हैं ना बाहर, आप किसी से पैसे मांगेंगे ना 10 रुपए दे दो तो अगला बड़ा बुरा फील करेगा। आप कहेंगे ना सिगरेट नहीं, खुशी से देगा, पैसे दो लो ऐसे ही है ना। तो वो नशाइयों की यारी बड़ी सख्त है और हम जिन्स परस्तों की यारी बड़ी सख्त है।
آپ کو لگتا ہے کہ ہم جنس پرست ایک ہم جنس پرست دوسرے ہم جنس پرست کا ساتھ دے گا؟ ساتھ اس لیے دے گا کیونکہ وہ موقع اس کو بھی تو مل سکتا ہے نا اچھا ہم ٹھیک ہے. جنس پرستی کا. غلط بات ہے بٹ بینیفٹ سیم ہے. ہاں فرینڈز ود بینیفٹس فرینڈز ود بینیفٹس تو یہ ہو سکتا ہے. تو خیر یہ باتیں چھوڑے ہیں لیکن یہ ہے ان کے ہاں ایک کامن چیز ہے. تو اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید نہ وہ ہماری نسل کا ہے, ہماری کریڈ کا ہے, ہماری بریڈ کا ہے, سب کچھ ہمارے جیسا ہے تو ہماری وہ ہیلپ کرے گا, لیکن اس کا منصب کچھ اور ہے. تو یوتھیو جو آپ نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں نا 18 کی 20 جنوری کی, تو آپ کی امیدوں پہ پانی پھرے گا. لکھوا لیں مجھ سے, لکھوا لیں, میں 10 بار کیا 1000 بار لکھ دیتا ہوں. اگر اس سے پہلے عمران خان کا ملٹری ٹرائل شروع ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. یہ شروع ہونا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی 9 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن پر, جس میں شیریں مزاری کا بھی نام ہے, جن پر فرد جرم 9 مئی کے کیسز میں جو ہے وہ عائد کی گئی ہے. اس سے پہلے عمران خان, شاہ محمود قریشی پر بھی فرد جرم عائد ہو چکی ہوئی ہے 9 مئی کے کیسز میں. اب تقریباً 98 کے قریب ایسے لوگ ہو گئے ہیں جن پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے. تو میرے خیال میں جیسے جیسے وہ دن قریب آ رہے ہیں, ملٹری ٹرائل قریب آ رہا ہے, کیسز اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والے ہیں, وہیں پر ہی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا, اس کے مشیران کیا, اور وہ جیسے آپ نے کہا ان کے کتے کیا, ان کے گھر کے پالتو جانور ان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں, آؤ ساڈی مدد کرو. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے نا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ چیز کہ تحریک انصاف ہر بات پہ یو ٹرن لیتی ہے. عمران خان کا وتیرہ یہ رہا ہے, حالانکہ وہ پھر بعد میں اس چیز کو جسٹیفائی اس طرح سے کرتے ہیں کہ لیڈر وہی ہے جو یو ٹرن لیتا ہے, حالانکہ صرف عمران خان وہی ہے جو یو ٹرن لیتا ہے. یو ٹرن انہوں نے سول نافرمانی کا اعلان کیا 2014 میں بھی, اور اب انہوں نے دوبارہ سول نافرمانی کا اعلان کیا, لیکن آج اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا. ویسے تو ان کو منہ کی کھانا پڑنی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آج بھی یہ کوئی واضح طور پر فیصلہ نہیں کر سکے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کس چیز پر؟ سول نافرمانی کا اعلان جو کیا تھا. تو یہ کیا بڑا ٹاپک ہے, یہ بات کرنے والی ہے کوئی؟ ہاں نا ہے. کیوں آپ ان کو لتاریں بیٹھ کے, آپ اسی لیے تو ہیں کہ ہر بات پہ اعلان کر کے. سول نافرمانی آپ کو پتہ ہے اس ملک میں چل جائے گی؟ نہیں چلے گی نا, ان کے اپنے لوگ ہی اس کو ریجیکٹ کریں گے. اگر آپ یوتھننی ہوتی, میں آپ کو کہتا ہے یوتھننی ہوتی, یوتھننی واٹ ایور یار سوری, تو آپ کو میں کہتا کہ آپ بجلی کا بل نہ دیں. اب میری بات مان لیتی ہیں آپ؟ نہیں میں دیتی, مجھے پتا ہے میری بجلی کٹ جانی ہے. آپ کا فون ہی نہیں چلنا تھا. ہاں, آپ کو میں کہتا کہ گیس کی بل نہ دے, جتنی ٹھنڈ پڑی ہے لاہور میں. ایسا نہیں ہو سکتا تھا. 2014 میں عمران خان نے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا تھا, اگلے دن شاہ محمود قریشی نے اپنے ملتان والے گھر کے بل جو تھے وہ سب سے پہلے انہوں نے ادا کیا تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کہیں گے نا سول ناف, انہوں نے کہا, یہ ہماری ایک دوست ہے مریم اکرام صاحبہ, انہوں نے نورپور کے دودھ کی ایک تصویر لی. میں بھی جاتا ہوں, میں بھی عسکری ہی ڈپارٹمنٹ سے, میں آج بھی آئی سویر عسکری ہی ڈپارٹمنٹ سے گھر کا دودھ, آپ کے پوڈ کاسٹ سے پہلے مجھے گھر سے کال آئی تھی کہ چائے کے لیے دودھ ختم ہو گیا, تو ایک پورا جو پیک ہوتا ہے وہ دیتے جانا. تو میں نے کہا میں آئی ایم گیٹنگ لیٹ بٹ اوکے. تو پھر میں کہاں گیا, تھوڑا سا دور گیا, میں عسکری میں گیا, وہیں سے میں نے چیزیں خریدیں اور وہیں جا کے میں اپنے گھر دے کے آیا. ایک چیز وہ گئی, انہوں نے جا کے, وہ نورپور ایک دودھ ہے اور وہ پتہ آپ کو عسکری برانڈ ہے, تو اس کی ایک تصویر لگائی اور یوتھیوں کو آگ لگ گئی. اور انہوں نے اس کی, مجھے آئی سویر, میں صحیح بتا رہا ہوں, جینوئن بتا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ نا عسکری پروڈکٹ ہے. یہ مریم کا شکریہ. ابھی اس کے بعد مجھے بھی نہیں پتا تھا, ان کے بائیکاٹ مہم کے بعد مجھے پتا لگا کہ نورپور بھی جو ہے وہ عسکری والوں فوجی برانڈ ہے بھائی. ہاں نا, تو اس کی پرولیفریشن ہوگی زیادہ. تو یہ مریم کا ایک شکریہ. آپ کے بعد اس کے ساتھ میں نے پوڈ کاسٹ کرنا ہے, تو ان سے بات میں کروں گا یہ. تو وہ عسکری پروڈکٹ کو ایک تو انہوں نے بتا دیا, اور باقی بھی انہوں نے بتائے, انہوں نے پھر اس چیز کو مزید ہائی لائٹ کیا. تو عسکری پروڈکٹ کی جو ریونیو ہے وہ ڈبل ہو گیا. انہوں نے کہا سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنی ہے, ہر چیز پاکستان ریاست کی ہر چیز کا بائیکاٹ کرنا ہے, لوگ دیکھنا زیادہ استعمال کریں گے. انہوں نے کہا کہ باہر کے لوگوں نے پاکستان میں پیسے نہیں بھیجنے, ریمیٹنسز اگلے مہینے کا FBR کا اور باقی سارا ڈیٹا جو پاکستان کا اسٹیٹ بینک کا, وہ ڈیٹا منگوا لینا. میں شرط لگا لیتا ہوں آپ سے, یا آج کیا تاریخ ہے, آج کے دن سے 15 تاریخ
اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو اس کا ڈیٹا منگوا لینا, پچھلے مہینے کی 15 تاریخ سے زیادہ ہوگا. اچھا یہ تو آپ ابھی یہ بات کر رہے ہیں نا, میں ایک ویلاگ سن رہی تھی, بڑے ایک نیوٹرل قسم کے جرنلسٹ ہیں, ویسے عمران خان کی زبان میں نیوٹرل جانور ہوتا ہے, لیکن وہ ایک بڑے مستند ایک جرنلسٹ, ان کی خبریں بھی بڑی مستند مانی جاتی ہیں. انہوں نے باقاعدہ شیئرز شو کیے عسکری بینک کے, فوجی فاؤنڈیشن کے, سیمنٹس کے, جتنی بھی عسکری پروڈکٹس ہیں ان سب کے کیے, نور پور دودھ اور یہ جتنی بھی کمپنیز یہ بناتی ہیں ان سب کے شیئرز دن بدن اوپر کو ہی گئے ہیں, نیچے کسی کا بھی نہیں آیا. تو آپ یہ بات بالکل ٹھیک کریں اور آپ کی بات میں وزن ہے. لکھوا لیں مجھ سے, میں تو یہ پچھلی دفعہ آپ کے ساتھ نہیں, فائزہ کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے ادھر بات کی تھی, تو تب بھی میں نے بولا تھا کہ یہ انہوں نے پرولیفریٹ کر دیا ہے, ان کا بہت شکریہ. اور میں کہہ رہا تھا, مجھے لگا کہ مریم کرام صاحبہ ایک نور پور دودھ کے برانڈ میں, مطلب اوبیسلی مجھے بھی کوئی اگر کہے گا برانڈ میں تو مجھے پیسے دے گا تو میں بھی کر دوں گا, ایڈ کر دوں گا. ویسے میری طرف نظر کرم بھی کیجیے. تو میں ایک ایگزامپل مذاق کر رہا ہوں. تو اب دیکھیں نا, مجھے لگا کہ وہ برانڈ میں کام کر رہی ہیں, لیکن وہ تو محبت سے کر رہی تھی, اور انہوں نے نفرت میں اس کو مزید لوگوں تک پہنچایا, اور ان کا شکریہ, یوتھیوں کا شکریہ. تو اس لیے جو یہ کام کرتے ہیں الٹا ان پر پڑتا ہے. انہوں نے ٹرمپ سے انہوں نے بائیڈن سے امید لگائی, انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ بائیڈن نے ہماری حکومت گرائی, پھر اس کے ساتھ امید لگائی, وہ چلا گیا, لیکن یہ جیل سے باہر نہیں نکلا. وہ نکل گیا, یہ نہیں نکلا. اس کے بعد انہوں نے ٹرمپ سے امیدیں لگائی ہیں, وہ آ کے نکل جائے گا, یہ نہیں نکلے گا. انہوں نے جس شخص سے امید لگائی ہے اس کا اپنا بیڑا غرق ہو گیا ہے. ہم نے اس پہ ایک پورا پوڈ کاسٹ کیا تھا, اس کا بھی بیڑا غرق ہوا ہے. تو جب اس کا بیڑا غرق ہوئے گا, مہاتیر محمد ہمیشہ الیکشن جیتتا رہا, اور جب عمران خان نے اس کے ساتھ تھوڑی یاری دوستی کی, وہ بیچارہ الیکشن ہار گیا. وہ ہم نے ایک پورا اس پہ کیا تھا. وہ ساری چیزیں انہی پر ہی الٹی جو ہے وہ پڑتی ہیں. لیکن میں عمران خان کی سول نافرمانی کے حوالے سے میں اگر یہ بات کروں تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ عمران خان نے ملک میں انتشار پھیلانے, قومی معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہو. 2014 کی دھرنا سیاست نے پاکستان کو معاشی بدحالی کی طرف دھکیلا, اور اب ایک بار پھر وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ کیسا لیڈر ہے جو اپنی شکست کو تسلیم کرنے کی بجائے عوام کو بغاوت پر اکساتا ہے؟ عمران خان کو تاریخ یاد رکھے گی کہ انہوں نے پاکستان کو صرف اپنے اقتدار کی ہوس کے لیے تباہی کے دہانے پر پہنچایا. جو شخص اپنے مفادات کے لیے ملکی سالمیت کو داؤ پر لگا سکتا ہے وہ لیڈر نہیں بلکہ قوم کا دشمن ہے. عمران خان کی یہ حرکتیں پاکستان کی جمہوریت اور امن کے خلاف کھلی سازش ہیں. ایسے رہنما کو قوم, ہم سب, آپ سب کبھی معاف نہیں کریں گے. عمران خان کی ہر سول نافرمانی کی کال در حقیقت ایک اور کوشش ہے کہ وہ ملک کو مزید غیر مستحکم کریں. یہ قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ایک ایسے شخص کو آخر کب تک برداشت کریں گے. ایک چیز آپ بھول گئی ہیں, آپ نے کہا کہ اقتدار کی ہوس کے لیے اس نے ملک کو برباد کیا. بقول ریحان خان نے اس نے اپنی ہوس کے لیے بہت ساری فیمیل اور بہت سارے میل لیڈرز کو بھی برباد کر دیا, جس میں مراد سعید بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ یہ صرف اقتدار کی ہوس نہیں ہے, یہ ایک ذاتی ہوس بھی ہے, یہ جسمانی ہوس بھی ہے, جس کے لیے بے شمار خواتین منظر عام پر آئیں. آئلہ ملک, وہ تو خیر میرے خیال میں میوچل کانسنٹ سے ہی ساتھ ملی ہوئی تھی, لیکن وہ جو حاجرہ جس نے بعد میں ایک کتاب بھی لکھی, اور وہ جو گلالئی تھی, عائشہ گلالئی, اینڈ دیر آر سو مینی ادر نیمز کہ آئی اسٹل ریممبر. میں چلیں یہاں پر ایک واقعہ کوٹ کر کے اس کے ساتھ ساتھ پھر آج کا پوڈ کاسٹ اینڈ کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں جو کہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے, اور میں حلفیہ آپ سے یہ بات جو ہے وہ جیسے میں نے سنی, جیسے اس کو جو ان کے ارد گرد لوگ تھے ان کی زبانی میں ایز اٹ از نریٹ کر رہی ہوں. میں ایک بڑے سینئر ڈاکٹر تھے, اب ان کا انتقال ہو چکا ہے. میں ان کے پاس ایک دفعہ اپنے کسی ٹریٹمنٹ کے لیے وہاں پر جب گئی تو وہاں پر وہ اور ایک عمران خان کے بیسٹ فرینڈ جو تھے وہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ ڈاکٹر بھی عمران خان کو جانتے تھے, اور جو ان کے بیسٹ فرینڈ عمران خان کے تھے وہ بھی کسی زمانے میں عمران خان کے بڑے قریب تھے, وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ اس ٹائم بات کر رہے تھے کہ وہاں پر ہر جمعرات کو نا بنی گالا میں یہ نعیم الحق مرحوم, اب تو ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ یہ مراد سعید اور یہ دیگر جو ہے وہ وہاں پر آتے تھے, اور وہاں پر باقاعدہ خواتین کو پیش کیا جاتا تھا. تو وہ آپس میں نا انہوں نے آپس میں مذاق کیا, تو کہتے ہیں اتھے
ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो ये मैं आज से आपको 3-4 साल पहले की बात बता रही हूँ कि जब ये इनका दौरे हुकूमत था तो इन्होंने बड़ी रंग रलियाँ मनाई हैं, और रंग रलियों मनाने के साथ साथ अपनी हवस, और ना सिर्फ ये बल्कि ऑब्वियसली नईमुल हक और ये सारे जो हैं ये उन चीज़ों के बेनिफिशरी हैं ना। तो ये ऑन रिकॉर्ड कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें रेहाम खान ने अपनी किताब में बयान की, कुछ चीज़ें हाजरा ने, कुछ चीज़ें आपने गुलालाई के ज़ुबान से सुनी, और ये मैं 2 लोगों की आपस की कॉन्वर्सेशन जो कि इमरान खान के बड़े करीबी थे उनकी ये बात सुना रही हूँ कि वहाँ पर हर जुमेरात को जो है एक महफिल का एहतमाम किया जाता था जिसमें तमाम लीडर्स शिरकत करते थे, ख़वातीन को लाया जाता था और फिर वहाँ पर रातों को सेलिब्रेट किया जाता था। बहरहाल आज के इस पॉडकास्ट से इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे और वकास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।